بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم الانور وزیر قطن کو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان چکم د آرمی چیف د تعیناتۍ متعلق خطاب کړو په هغه خطاب باندې بنن د خلکو سره خبرې کوو چې دوی د هغې خطاب متعلق څه نظر لري. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د خطاب په حواله سره چې کوم د آرمی چیف د تعیناتۍ متعلق هغه خطاب کړو دته داسې خطاب کول پکار و او کنه او دې نه علاوه چې کوم پاک فوج ورسره چې کومې نورې متعلقه ادارې دي دوی ته د سیاست نه لرې ساتل پکار دي او کنه او دې سره سره چې کوم سیاستدانان دي هغه اکثر د پاک فوج سره سره د نورې متعلقه ادارې په حواله سره بیانونه جاری کوي نو چې کوم داسې بیانونه چې کوم سیاستدان جاری کوي هغې ته د دې خلکو پیغام څه دی په دې مختلفو څیزونو به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ راجہ ابرار حسین میرا نام ہے اور میں ممبر گورننگ باڈی ہوں نیشنل پریس کلب کا. کیا کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق بیان تھا اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا اس طرح بیان دینا چاہیے تھا؟ میرا بھائی ہمارے پڑوسی ملک پہ اگر دیکھ لیں نا تو انڈیا میں تو وہاں تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیفینس منسٹر وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ فلانا آ گیا جی نیا چیف. یہاں تو واہ ویلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں یہ سابق وزیر اعظم جو حادثاتی طور پہ آگے تھے انہوں نے ملک و قوم کو جتنا عالمی دنیا میں رسوا کیا, یہاں پہ مہنگائی کا زور عوام پہ ڈالا اور یہ ایسے بیانات دے کے کبھی جوڈیشری کے حوالے سے کبھی فوج کے حوالے سے کبھی فلانے کے حوالے سے کبھی کسی کے حوالے سے, تو میرے خیال میں یہ کن آقاؤں کو یہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ انتہائی یعنی نامناسب سا بیان ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے, جمہوری عہدہ ہوتا ہے, وہ اٹھ کے تو یہ بیان دے, اور یہ انتہائی غلط ہوتا ہے کہ بھائی فوج ہماری ہے. آج بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ سیاستدان یہ لیڈر یہ اپنی کرسی کی خاطر جگہ جگہ جلسے کر رہا ہے, تو وہ پاک فوج ہماری اس وقت ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو یہ تصور کر عوام تو اب یہ تصور کرنے لگی ہے کہ اگر یہ پاک فوج نہ ہو یہ ہم جیسے لوگوں کو تو گھر سے باہر نہیں نہ نکلیں دے. یہ تو سیاستدان نہیں ہے, یہ بدماشوں کا ٹولہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس عمران خان نے 3.5 سالوں میں عوام نوجوان نسل کو کیا کلچر دیا. ایک بچے کو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, کچھ عرصہ پہلے جب ہم گلی محلے میں بیٹھتے تھے تو بڑی تہذیب ہوتی تھی, بزرگ کوئی گزرتا تھا تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج یہ دیکھ لیں ہیلو تو کون ہے ہمیں پوچھنے والا چھوٹا سا بچہ اگر یہ کہتا ہے, یہ کلچر کس نے دیا؟ میں یہ پوری پاکستان کی یوتھ سے میں والدین سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جس چینل پہ جہاں پہ بھی اس کا خطاب ہو خدا کے لیے اپنے نوجوان نسل کو نہ بھیجو, یہ بنا روی کے شکار ہو جائیں گے, یہ بدتمیز ہو جائیں گے. اس نے ان 3.5 سالوں میں جہاں پہ عوام کا ستیہ ناش کیا وہاں یوتھ کو برباد کیا, اور اس سے ہٹ کے تمام اداروں کو اتنا کمزور کر چکا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. میرے خیال میں ابھی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی آنے والے وقت میں ان ہوز فیور ول یو کاسٹ یور ووٹ. اداروں کی کمزوری پاکستان کی کمزوری ہے. یس پاکستان کی. اور یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ہمارا یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کلمے کے بعد اگر ہم کسی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو پاک فوج ہے ہماری. اس پہ اگر ایک جو منتخب کردہ وزیر اعظم یہ بیان دے تو عوام کیا سوچے گی؟ اب یہ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز ہیں کہ اگر ایک طرف آپ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, دوسری طرف اسی آدمی کی دیکھ لیں کہ جب یہ حلف اٹھا رہا تو خاتم النبیین اس کو نہیں آ رہا تھا. پچھلے دنوں اس نے کیا بیان دیا 1,40,000 پیغمبر. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا اسلام آ گیا بھائی. میں دوبارہ اسلامی کتب میں نے کہا یار یہ سارے یہ کدھر جا رہا ہے. پھر کہتا ہے یعنی دیکھیں کہ ایسا کوئی باولی قسم کی سوچ ہے کہ ایک دن وہ بیان دینے لگا کہ پاکستان جب بنا تھا تو 40 کروڑ آبادی تھی, آج 20 کروڑ ہو گئی ہے. یار اس کو کیا کوئی ذہنی اسی طریقے سے ایسا ہی تحفہ آزاد کشمیر میں بھی وہ پیسوں سے خرید کے, شاید آپ نے کل پرسوں کی ویڈیو دیکھی ہو, وہ جو تنویر الیاس جو کشمیر کا وزیر اعظم ہے اس کی ویڈیو بالکل دیکھی. اس کی دیکھ لیں کہ اس کا تو عثمان بزدار تو پھر بھی کوئی حیثیت رکھتا تھا, اس سے تو بالکل ہی یعنی کیا آپ ایک کشمیر کاز کے حوالے سے بیس کیمپ کے یعنی اس وقت کشمیر نازک مراحل سے گزر رہا ہے, آپ اس کے بیس کیمپ کے وزیر اعظم کی یہ حالت کریں کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے. وہ سارا کچھ پتہ ہے اس وقت چینل میں نظر آ رہا تھا.
ہماری تو مخالفت ہو جاتی ہے کہ بھائی ایک فلانے چینل پہ کیوں. اس کو ہوا کیا تھا ویسے کچھ اندازے کا پتہ چلا ہے؟ تو کہہ رہے تھے کہ نشے میں تھا، کیونکہ میں کوریج کے لیے تو نہیں تھا، میں تو سندھ میں تھا. تو لیکن میرے کچھ دوست صحافی گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اللہ معافی دے. تو سب نے ہی دیکھا، کوئی دیکھے ایک پڑھا لکھا. کشمیر کے لیے پھر کیا کرے گا؟ کون اس نے دیکھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرویز مشرف نے رول بیک انڈیا کے حوالے سے سمجھوتا کر لیا تھا، اس کو عملی جمع پرانے کے لیے عمران خان آیا اور اس کو لولی لنگڑی ایک سسٹم دے کے بھائی ٹھیک ہے ادھر تم ادھر ہم. آج یہ دیکھ لیں، یہ کرفیو نہیں ہے انڈیا میں، یہ معاشرہ ہے. کرفیو تو پھر نرمی ہو جاتی ہے، معاشرہ اسی کے وجہ سے ہوا. پھر یہ اقوام متحدہ میں جلسہ کیا، اس نے خطاب کیا، پھر اس نے کہا جی میں ایک ورلڈ کپ جیت گئے. کیا ورلڈ کپ جیت گیا؟ آپ کشمیر دے کے آگے ہو. اور ہمارے بھی وہ لوگ دیکھ لیں کہ پھر بھی وہ لٹو بنے ہوئے ہیں اس کے. تو یہ بڑا ظلم ہے. اب کیا 70 سالوں میں ہم صرف اور صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ آج یہ فلانا آ گیا، اس کو تبدیل کرو تو فلانا آ گیا، اس کو یہ کرو تو وہ آ گیا؟ یہ نہیں ہو رہا. میں آج بھی کہتا ہوں یہ دیکھیں کہ ہم صحافی ہیں، ہمیں اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اس طریقے سے دوسرے ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن ان کرپٹ سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپ اپنی حدود میں رہ کے، آپ نے 70-72 سالوں میں اگر جتنا ملک کا بیڑا کیا اتنا کسی دوسرے نے نہیں کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اکثر کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، جن لوگوں کو غدار کہا جاتا تھا انہوں نے ملک کو نہیں لوٹا ہے، انہوں نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ جو مبے وطن ہو کے جنہوں نے ملک کی ستیہ ناش کی ہے، اس میں تو یہ سر فہرست ہے. میں کہتا ہوں کہ چنگیز خان کا وہ دور شاید آپ دیکھ لیں جس نے چوراہے پہ لٹکا دیا تھا. نہ کوئی چور پیدا ہوا تھا، نہ کوئی ہراسمنٹ والا پیدا ہوا تھا. آج ہمارے پاکستان میں بچے 5 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کہاں ہے وہ قانون؟ کیا ہے وہ؟ ان لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی. پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کس آقا کو خوش کرنے کہ ہمارے اداروں کبھی عدلیہ پہ چڑھتے ہیں تو کیا کس کو آپ خوش کرنا چاہتے کر رہے ہیں؟ کبھی فوج کے اوپر کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ انٹرنل معاملے. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ فوج سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ جوڈیشری سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا بھی کوئی رول ہے، میں اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہوں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی یہ صورتحال ہے. کیا پاک فوج سمیت کسی بھی ادارے کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ بالکل دور رہنا چاہیے. سیاست دیکھیں، اب پاک فوج کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آج یہ انڈیا کی مثال دیتے ہیں، دوسرے ملک ہیں وہ بارڈر پہ، ان کو بھی چاہیے کہ بارڈر پہ جائیں جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ نہیں ہے، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے کہ ہماری بارڈر لائن اس وقت بڑی محفوظ ہے، وہ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو اگر اشارہ اس کو ایک اونچ نیچ کا اشارہ آتا ہے سیاست میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، آج عوام کے دلوں میں، عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو فوج کے ذریعے آتی ہے. یہ جو ذہن بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. فیاض چشتی. فیاض صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو بیان دیا تھا، دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں محترم، یہ تو پورے ملک پاکستان کا مسئلہ ہے، آپ کا میرا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے جو بیان دیا ہے انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک دیا ہے. لیکن طریقہ کار جو ہے نا یہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ آرمی ایک منظم ادارہ ہے. کیونکہ ہر بندہ ان کے کہنے پہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت بن چکی ہے. ان کے بیس پہ اور بھی لوگ پھر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا ان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہماری آرمی کے خلاف، ہمارے جوانوں کے خلاف مختلف سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آرمی چیف کی تعیناتی آپ کے سامنے ہے، بھارت میں بھی اور باقی بنگلہ دیش میں بھی جو وہ مطلب کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ویلا مچایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، آپ نے اچھا کویسچن کیا ہے. دیکھیں پورا کتنے ملک ہیں اور اس کے بعد یہ ایشیا میں یہ معاملہ آ رہا ہے. اب ہمارے پڑوسی ملک ہیں جیسے انڈیا ہے یا دوسرے ہیں، کبھی بھی آرمی چیف کی تعیناتی میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یار یہاں وہاں پہ نا آرمی چیف جو ہے نا تعینات ہو گئے. یہ پاکستان میں اس کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے یا سیاسی کچھ لوگ ہیں جو ان کو بدنام کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو یہ ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں. اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہونا نہیں چاہیے ایسا. کیا کہیں گے پاک فوج سمیت باقی جو ادارے ہیں سیاست سے ان کو دور رہنا چاہیے؟ بالکل سیاست سے، کیونکہ پاک فوج آرمی یہ ہمارا ایک منظم ادارہ ہے اور پاک فوج کو کبھی بھی سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آرمی چیف فلاں پارٹی لے کے آ رہی ہے یا یہ پارٹی اس کے ساتھ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیوں کہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. ہم جو کچھ بوئیں گے نا وہی کچھ کاٹیں گے. ہمارے بچوں کی ذہن سازی کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ایسے ہتھ کنڈوں سے، ایسی صورتحال سے دور رہنا چاہیے. اور باقی سوشل میڈیا پہ بھی ہمارا یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاک
पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, उसको एक लिमिट में रहना चाहिए। मेरा ये अपनी ज़ाती राय है। पाक फ़ौज जितना मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और पाक फ़ौज के हवाले से जो भी लोग बयानात देते हैं, ख़ासकर सियासतदान जो बयानात आपने भी सुना कि इमरान खान ने जिस तरह बयान दिया, इससे पहले आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, बाकी लोग भी मतलब बयानात देते रहते हैं। तो आपका इन सियासतदानों के लिए पैगाम क्या है? सियासतदानों के लिए पैगाम ये है कि सियासतदानों की एक लिमिट है, उसके अंदर ही रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो जर्नैलों के ख़िलाफ़, ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, ये कोई चांदी के जर्नैल थे, चांदी के लोग थे, जिनके मतलब आड़ में ना वो बाकी आर्मी को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी वो दूसरी अपना अफवाज को जो है ना बदनाम कर रहे हैं। तो सियासतदानों को अगर वो करना चाहते हैं तो उनका नाम लेके बदनाम करें ना, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी फ़ौज को बदनाम ना करें। जी, आपका पैगाम यही है। और क्या कहेंगे, और आल जो कुछ चल रहा है सियासत अपने मकसद के लिए सियासतदान लोग फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब बयानातों के सिलसिले में भी जिस तरह मतलब इमरान खान साहब ने बयान दिया सियासी मतलब फ़ायदा लेने के लिए कि आर्मी चीफ़ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तैनात नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर उससे मतलब होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें खान साहब ने जो बयान दिया, हो सकता है उन्होंने अपने लिहाज से अच्छा दिया, लेकिन उनको चाहिए था कि एक मीटिंग के अंदर ये बात कर सकते थे। अपने जो बड़े बड़े हैं, अपने एमपी जो भी हैं, पार्लियामेंट मेंबर जो हैं, और दूसरा जो उनके जो भी पार्टी के बड़े बड़े वज़रा हैं, उनके साथ मीटिंग में ये बात कर सकते थे। अदरवाइज़ उन्होंने स्क्रीन पे बात की है, तो स्क्रीन पे लोग इसको फॉलो करते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों की ज़हन साजी होती है। दुश्मन मुल्क भी इसको मतलब फिर देखते हैं और हाईलाइट भी करते हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बदनामी बनती है दुश्मन। वो देखते हैं कि ये पाकिस्तान के 7वीं एटमी ताकत है, देखें, और इसकी हाल देखें, इसकी सोशल मीडिया का हाल देखें। आर्मी चीफ़ बंदा आर्मी चीफ़ मुंतखब कर रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। देखें, अगर आपने 7वीं आर्मी एटमी ताकत बनना है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा ये हथकंडे नहीं चलेंगे। फिर आपने एक हद में रह के करना है। देखें, किसी भी सियासी लीडर को, मैं कोई भी हो ना, मैं एक स्टेज पे बैठा हूँ ना, एक सीट पे बैठा हूँ, मुझे अपनी स्टेज के मुताबिक बात करनी चाहिए, ठीक है, अपनी सीट के मुताबिक बात करनी चाहिए। जब मैं अपनी सीट से नीचे बात करूँ तब भी मेरी जो है ना एक समझे कि गलती है, अगर मैं ऊपर बात करूँगा तब भी एक गलती बनती है। तो खान साहब ठीक अच्छे हैं मुल्क के लिए, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारे काम किए हैं। और उसके बाद एक और मैं साथ साथ कहता चलूँ कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, ये जमहूरियत में जो लोग चलाते हैं, इनको बंद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ हमारा सबसे मसला ये है, हम अपनी मुखालफत की आड़ में पार्टी बाजी की पहले प्रोजेक्ट्स को बंद करके अपने नंबर बनाने के चक्कर पर, अपने लेबल लगाने के चक्कर में उनके प्रोजेक्ट बंद करते हैं। उनके प्रोजेक्ट भी चलने चाहिए, और पाकिस्तान में ये ख़ास एक इदारा होना चाहिए, मेरी अपनी राय है, कि जो इन प्रोजेक्ट को देखे, इनको लुक आफ्टर करे कि यार ये प्रोजेक्ट एक हुकूमत ने शुरू किए थे, वो चल रहे हैं या नहीं, और दूसरों को भी चलना चाहिए। तो बात वो मैं कह रहा था कि ये एक इनको सियासी बेस पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा ये है कि इसको पसे पर्दा ही रहना चाहिए। सियासतदानों को सियासत भी करना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सियासत करनी चाहिए, और सबसे पहले तो मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। सियासत उनकी ये नहीं है कि सियासत 5 साल मुल्क में हों, 5 साल बाहर हों। हम जब पैदा हुए हैं तो हम देख रहे हैं कितने अरसे से, मतलब यही कोई आ गया चला गया, आ गया चला गया। लेकिन हमने देखा है हमारे गांव में, आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट में, जो बंदा गरीब आदमी बैठा हुआ था ना किसी खोखे पे, वो आज भी खोखे पे बैठा हुआ है। जो कोई अपना किसी का कोई अपना कॉर्नर शॉप थी, वो आज भी कॉर्नर शॉप है। और हमारे सियासतदानों को देखें, वो तो सबके सामने है। आपका नाम? शहजाद हसन मिर्ज़ा। शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक जो बयान दिया था, देना चाहिए था या नहीं? देखें, जो आर्मी चीफ़ के बारे में बयान दिया है, उसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि हर सियासी लीडर को हक़ है, ख़ास तौर पे अपोजिशन को, गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं या अहदेदार हैं, उनको हक़ है कि वो अपने आर्मी चीफ़ के बारे में या उसकी जो तैनाती होनी, या आर्मी का कोई भी ऐसा रिलेटेड ऑफिसर जो पब्लिक के लिए हो, उसके ऊपर बयान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बयान इमरान खान ने दिया है, उसके ऊपर काफ़ी शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। उनके बयान से ऐसा लगता है कि अगर उनकी मर्ज़ी का अगर कोई आर्मी चीफ़ आएगा तो वो तो ठीक है, वो ईमानदार भी है, वो काम भी करेगा। अगर उनकी मर्ज़ी के बरख़िलाफ़ आएगा तो वो आर्मी चीफ़ जो है वो मुल्क का मुहिब वतन नहीं है, वो मुखलिस नहीं है।
میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بیان کسی بھی لیڈر کے لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ دینا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیڈر ایسا بیان دینے کے بعد میں وہ یہ کہے کہ جی نہیں وہ سلپ آف ٹنگس تھا، یا ان کے کہنے کا کوئی اور مقصد تھا، یا ان کے جو آگے ترجمان ہیں وہ آ کر وضاحتیں دینے شروع کر دیں۔ نہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور اس کی بات کو جو ہے عوام فالو کرتی ہے۔ تو عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے جو فالورز ہیں وہ عمران خان اگر دن کے وقت کہیں گے رات ہے تو وہ کہیں گے رات ہے، اور رات کو کہیں گے وہ دن ہے تو وہ دن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا متضاد بیان دیا ہے تو لا محلہ ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے اس کے اوپر منوان عمل کرنا ہے۔ ان کے دل میں بھی یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم لاکھوں تو نہیں، چلو 22 کروڑ کی اگر عوام ہے تو کچھ عوام تو عمران خان کے بھی ساتھ ہے، اس میں بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب وہ جتنے فالورز ہیں عمران خان کے، کیا ان کے دلوں میں یہ نہیں آئے گا کہ ہماری پاک فوج کا جو سربراہ ہے، ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف آئے گا تو وہ ملک کا محب وطن نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، چاہے پولیس ہے، افواج پاکستان ہے، یا جو بھی ادارے ہیں، ان کے اوپر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بیان دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارا خالی یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے یہ پاکستان کے اندر تک تو نہیں رہا، یہ انٹرنیشنلی چلا گیا ہے۔ ہمارے کئی دشمن جو ہیں ہمارے سر پر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہم پر ہنسیں گے، وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو خود جو ہے اپنی فوج کے خلاف ہے، اور فوج بھی اکیلی کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں جتنی بھی آپ ہسٹری میں دیکھیں جنگ ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، عوام نے اپنی پاک فوج کا ساتھ دیا اور مورال بلند کیا ہے، اسی وجہ سے ہمیں فتح بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری جانشین فوج ہے۔ اگر ہم اپنی ہی فوج کے خلاف ہو جائیں گے تو دشمن تو یہ انجوائے کرے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ ان کی تفریق ہو جائے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ایک ریٹائرڈ میجر تھے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں تو ایسی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو دشمن جو فوج کی مخالفت بیان میں آ رہے ہیں وہ تو کافی ہیں، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہماری عوام میں فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ کیا کہیں گے سیاستدانوں کے حوالے سے، خاص کر فوج، پاک فوج، باقی جو ادارے ہیں، ان سب کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے دور رہنا چاہیے، لیکن اتنا بھی دور نہیں رہنا چاہیے کہ سب کچھ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ مشاورت ہر ایک کی ہوتی ہے، پاک فوج بھی ہماری ہے، ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں، سیاستدان بھی ہمارے ہیں، ہم مل جل کر ایک ملک چلاتے ہیں نا۔ اب آپ کہیں کہ جی فوج بھی لا تعلق ہو جائے، جتنی بھی لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ بھی، ریاستی ادارے بھی، سب اپنی اپنی جگہ چلے جائیں، تو ایسا بھی پاسیبل نہیں ہے۔ دیکھیں جب کوئی جنگ ہوتی ہے، اگر فوج کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر بیٹھتا ہے، اس میں ڈیفنس منسٹر بیٹھتا ہے، اس میں چیف آف آرمی سٹاف یا جو بھی ریلیٹڈ آفیسر ہیں، وہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بارڈر پہ ہم نے کیا کرنا ہے، دشمن سے کیسا مقابلہ ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے، پرائم منسٹر نہیں۔ ان کو اس طرح سے حق نہیں ہونا چاہیے کسی فوج کو یا کسی بھی ادارے کو کہ وہ سیاسی معاملات میں خود ظاہر ہو جائیں کہ جی نہیں ہماری مرضی کا پرائم منسٹر ہے، ہماری مرضی کا اپوزیشن لیڈر ہے۔ میرا خیال ہے ایسا ابھی تک ہوا نہیں، اگر کہیں ہے بھی تو میرے خیال میں وہ شبے کی نظر دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں ضرور ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ہماری ایجنسیز ہیں، چاہے ہماری فوج ہے۔ میرے ذاتی رائے میں تو یہ کہ ہمیں مل جل کر اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ریاستی حکومت صحیح چل رہی ہے، وہ اپنے عوام کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ تمام دیگر معاملات میں ٹھیک ہے، تو بلا شبہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو مداخلت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ کہیں دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، اف اینی ہے، وہ ملک کی دفاع میں کمزور پڑ رہی ہے، ملک کی دفاع کے لیے وہ خاطر خواہ نتائج نہیں کر رہی، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ہمارا ہونا چاہیے۔ تو پھر میرے خیال میں اگر وہ پرائم منسٹر کو یا حاکم وقت کو بٹھا کے اگر اسے سمجھاتے ہیں، اسے اپنی بات منواتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو مداخلت نہیں کہنا چاہیے، مشاورت کہنا چاہیے۔ تو اگر اوپنلی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جیسے کہ ماحول چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مداخلت ہے، تو ہم اگر اس مداخلت کو اس لفظ میں لیں کہ آرمی چیف یا کوئی بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میری مرضی کا پرائم منسٹر ہے، یہ گورنمنٹ میں نے چلنے دینی ہے یا نہیں چلنے دینی، اس کو میں ختم کر دوں گا اور پھر میں نئی گورنمنٹ اپنی مرضی کا لاؤں گا، اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت میں آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے لیکن کوئی وویلا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے
جس طرح ویلا مچایا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کیا کہیں گے؟ میں اس کے اوپر یہ کہوں گا، دیکھیں ہمیں جو نا تھوڑا ابھی وقت لگے گا، ہمیں جمہوریت بناتے ہوئے وقت لگے گا۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو ٹریننگ تھی ہمارے ریاستی اداروں کی یا جو بھی تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہماری ابھی تک پوزیشن ہے، ہمارے سیاستدانوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے ہمارے ریاستی اداروں کو کسی حد تک، سب کی میں بات نہیں کروں گا لیکن کسی حد تک اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ کا نام؟ خالد مجید، اور میں جرنلسٹ ہوں جی۔ کیا کہیں گے خالد مجید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو بیان دیا یا جو خطاب کیا، کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ تو ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب وہ خود وزیر اعظم تھے۔ دیکھیں نا، اس وقت بھی یہی سوال تھا اور آج بھی یہی ہے۔ وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وہ پہلے کر دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان جو سوچ رہی ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی۔ میرا خیال ہے ان کو اس بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا پاک فوج سمیت باقی اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاک فوج سیاست میں انوالو ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ ذرا غور کریے گا، ہر شخص جو ووٹ دیتا ہے اس کی ایک ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ اگر آرمی کے لوگ ووٹ دیتے ہیں تو یقیناً وہ بھی کسی کو پسند اور ناپسند کرتے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں شعوری یا لاشعوری طور پہ لوگ سیاست میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ انگلیاں اٹھانا پاک فوج پہ کہ جی وہ سیاست میں ہے، سیاست میں نہیں یار، نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہمارا ایسا ادارہ ہے جس پر ہمارا انبلیویبل ایک اعتماد ہونا چاہیے، اور ہے۔ میرا ہے ایک عام شہری ہوں نا، عام شہری کا ہے، تو ان لوگوں کو بھی، تمام تمام پولیٹیشنز کو یہ چاہیے کہ آرمی سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیں۔ یہ کیوں ہر جگہ اس کو زبردستی شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یار میرا خیال ہے کہ ہماری آرمی جو ہے، ہماری فوج جو ہے، وہ کل، آج، پرسوں جب بھی آپ اٹھا کے دیکھیں وہ اپنے کام میں ماسٹر ہے، اپنے کام میں ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہر کسی کو اٹھ کے ان کو زبردستی گھسیٹ کے سیاسی باتوں میں گھسیٹنا چاہیے۔ اگر پاک فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے جو 4 ستون ہوتے ہیں، گھر اسی پہ قائم دائم ہوتا ہے۔ ہماری ایجنسیز، ہماری فوج، ہمارے لوگ، یہ عوام پلس فوج، یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ سیلاب کے دنوں میں دیکھ لیں، زلزلے کے دنوں میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں۔ اس لیے ہمارا سب سے مضبوط اور جس پہ سب سے ہر شخص کا جس پہ اعتماد ہے نا، وہ فوج ہے۔ تو ہر کسی کو اٹھ کے بھاگ نہیں پڑنا چاہیے، ان کے پیچھے بات کرنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ طرح طرح کے بیانات سیاستدان جاری کرتے ہیں، فوج کے حوالے سے خاص کر اور باقی اداروں کے حوالے سے بھی۔ تو آپ کا ان سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ جس طرح عمران خان کا بیان تھا، اس سے پہلے نواز شریف کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اسے مریم نواز اور باقی جو لیڈران ہیں وہ بھی بیانات دیتے رہتے ہیں فوج کے متعلق۔ تو آپ کا پیغام کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے، اسٹریٹ اوے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک ایسا معزز ترین ادارہ ہے جس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ یار وہ مضبوط ہوں گے تو ہم مضبوط ہوں گے۔ ہم سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں۔ وہ ہمارے آج کے لیے، ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ جی جہاں جہاں آپ کو دہشت گردی نظر آئی، جہاں جہاں آپ کو سیلاب نظر آیا، جہاں آپ کو زلزلہ نظر آیا ہے، ان کے علاوہ کون نظر آتا آپ کو؟ جب ہم پھنس جاتے ہیں جہاں ہم نہیں، میں بلکہ ابھی ایک پروگرام کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پروگرام یہ تھا کہ ریڈیو پروگرام تھا جس میں یہ بتا رہا تھا ان کا ہیلی کاپٹر ایک شخص کو بچانے کے لیے اس پانی میں جا کے سیڑھی پھینک کے ایک بچے کو یا ایک شخص کو اٹھانا چاہتا ہے۔ یار وہ بھی تو کہیں کسی کے ماں، کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کی باپ ہے نا۔ تو کیا کہیں گے، آرمی چیف بھارت میں بھی تعینات ہوتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ڈیفنس منسٹر اس کو تعینات کرتا ہے، یہاں پہ جو ویلا مچایا جاتا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ حالت جنگ میں سپہ سالار نہیں بدلنے چاہیے. جب کبھی حالت جنگ ہو نا پھر نہیں بدلنے چاہیے. ایک بات. دوسری یار اس کو آپ نے بچے کو یہ انوالو کر لیا ہے. چیف جسٹس کا معاملہ ہے تو دنیا جہان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ نیب کا چیئرمین لگانا چاہتے ہیں, وہ اتنا سا بچہ بھی اٹھ کے رائے دینا شروع کر دیتا ہے. اتنا سا پولیٹیشین جس کی ابھی مونچھ داڑھی نہیں آئی ہوتی وہ بھی کہہ رہا کہ نہیں جی نہیں. کجا ایک آرمی چیف یار, اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا سیٹ اپ سارا, اتنی عوام کو لے کے اس نے چلنا ہے, ملک چلانا ہے, سنبھالنا ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. وہ اس طرح بازاروں میں بیٹھ کے, دکانوں پہ بیٹھ کے, ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے, جو آ رہا ہے جس طرح آ رہا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا چاہیے, فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, باقی اداروں کا جس کا جو بھی کام ہے وہی کرنا چاہیے. جس کا کام اس کو ساجے. یہ تو ہم نے بچپن میں پڑھ لیا نا. ہر شخص کا اپنا اپنا کام ہے. پولیٹیشین کا کام سیاست کے حوالے سے ہے, وہ سیاسی کام کریں. آرمی کا کام آرمی کے حوالے سے ہے, وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں, ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے. دوسرے کے معاملات میں میرے خیال میں ٹانگیں نہیں اڑانی چاہیے, بالکل اس کو سموتھ ہونا چاہیے. یہ اتنا زیادہ پبلک سائٹ کرنے سے بھی نقصان ہو رہا ہے. اگر ایک دوسرے کے کام میں ٹانگیں نہیں اڑائیں گے تو میرے خیال میں ملک بھی زیادہ ترقی کرے گا. بالکل. آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ہم دونوں ہیں نا, آپ مشرق میں کام کرتے ہیں, اگر میں کسی اور چینل میں کام کرتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے چینل کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں یا آپ مجھے کریں. تو نقصان ہم دونوں کا ہوگا. ایک دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے. ایک دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے. فائدہ, وہ فائدہ جو وہاں پہ ہے نا وہ ملکی فائدہ ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے ذاتیات کا فائدہ ہو. وہ فوائد جو ہیں وہ ملک کے فوائد ہیں. اگر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا لگنا ہے, اگر آرمی چیف کا لگنا ہے, اگر پریزیڈنٹ کا لگنا ہے, اگر نیب کے چیئرمین لگنا ہے, یا اور کوئی بھی اس طرح کی پوسٹز جو ہیں وہ لگنی ہیں, تو ان لوگوں سے ملک کو فائدہ ہے, نہ کہ افراد کو, نہ ہی فرد کو. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ اس کو ایک سسٹم کے تحت چلنا چاہیے, نہ کہ بچے کی زبان پہ کہ جی اس کو لگا دیں, اس کو لگا دیں, اس کو ہونا چاہیے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اور میری پسند ایک نہیں ہو سکتی, لیکن جس کا جو میرٹ ہے اس کو لگنا چاہیے. آپ کا نام؟ دانش علی. دانش علی, کیا کہیں گے, کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو بیان دیا تھا, کیا دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ اچھا, مجھے اس میں لگتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم کیوں پاکستان میں ایک ہی چیز کو, فوج کا ایک ادارہ ہے, جیسے جوڈیشری ایک ادارہ ہے, میڈیا ایک الگ سے ادارہ ہے, آپ کا فوج ایک ٹوٹلی الگ ادارہ ہے, تو اس کو سیاست میں کھینچنا, سیاسی معاملات میں لے کے آنا, آئی تھنک یہ بہت ہی بری بات ہوگی. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم فوج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فوج کو ہی برا قرار دے دیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ہمارے سیاسی مسئلوں میں کیوں آتے ہیں, انہیں ملک سے باہر دیکھنا چاہیے نہ کہ اندر. تو آئی تھنک یہ بیان مناسب نہیں تھا عمران خان صاحب کا. کیا پاک فوج سمیت کسی بھی ادارے کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ, اگر ہم کہیں کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے, یہ ایک الگ سوال ہے. اس میں ایک چیز سب سے زیادہ واضح کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ رہ نہیں نہ سکتے, بیسکلی انٹر کنیکٹڈ ہے, ہر ادارہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ. ہاں, جو سیاست ہے اس سے ضرور دور رہنا چاہیے, لیکن سیاسی معاملات سے دور رہ نہیں سکتے. یہ ایک پاکستان میں ایک ڈفرینٹ سینیریو بن چکا ہے, جس میں آپ نے فوج کو خود کھینچا ہے, اور ابھی سے نہیں ہے, 70 سال سے کھینچتے آ رہے ہیں. سو آئی تھنک رہنا تو چاہیے. جیسے اگر آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی فوج کو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ بارڈر دیکھتی ہیں اور آرڈر دیکھتی ہیں, نہ کہ ہر ٹائم ملک کے مسائل میں پھنسے رہتے ہیں. کیا سیاستدانوں کو پاک فوج سمیت کسی بھی ادارے کے حوالے سے بیاناتوں پر آپ کا سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ تمام سیاستدان اس ٹائم لیگ پولنگ میں لگے ہوئے. فرسٹ آف آل 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, عمران خان صاحب نے ان کی لات کھینچ کے انہیں اتارا. آئی تھنک میں نے غلط ورڈ نہ بول دیا ہو, بٹ آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن لیگ پولنگ تھی نا. پھر جب عمران خان صاحب آئے 3.5 سال کی حکومت میں, ایک چلتی موٹر میں انہوں نے ایک قسم کا راڈ دے دیا, جس سے کیا ہوا, ملک کا نقصان ہوا, ہماری سب سے بڑی جو ڈسٹیبلٹی آئی ہمارے روپی میں آئی. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا. آپس میں سیاستدانوں کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جناب اپنے ٹینیور پہ آئیں,
اور پورا کرنے دیں. اچھا ہے برا ہے, عوام کو اگر آپ ایک جمہوریت کو, اسٹرانگ جمہوریت کو بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں, اچھا ایک چھوٹا سا میں 1 منٹ آپ کو اور لینا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو ایز اے لیگل ٹرمنالوجی میں 2 طریقوں سے مطلب کہ ناپا جاتا ہے, جور اینڈ ڈی جور. جور کہتے ہیں وہ حکومت جو سٹیبل حکومت ہوتی ہے, اور ڈی جور وہ حکومت ہوتی ہے جو انسٹیبل حکومت ہے, جیسے پاکستان کی حکومت اس ٹائم چل رہی ہے. سو جو جور حکومت ہوتی ہے, جو سٹیبل حکومت ہوتی ہے, وہاں پہ کاروبار آتا ہے اور کاروبار سے ہی پیسہ آتا ہے. آپ کرپشن جتنا بھی چلا لیں, کرپشن ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. انڈیا میں ہم سے اگر فگرز لگائے جائے تو 89% کرپشن زیادہ ہے, لیکن ادھر کاروبار بہت زیادہ ہے. ان کی اپنی بہت ساری انڈسٹریز ہیں اور وہ گرو کر رہے ہیں کیونکہ کاروبار کی وجہ سے کر رہے ہیں, نہ کہ کرپشن ختم کرنے کی وجہ سے. تو خدا را کرپشن کا رونا چھوڑیں اور ملک میں کاروبار کیسے آئے گا, لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا, اس کے بارے میں سوچیے. بیانات تک محدود نہ رہیں, اصل جو کام ہے ملک کے لیے وہ کریں. بالکل کریں. بیاناتوں سے, بیانات ان کا ایک دیکھیں, وکیل کا کام جیسے آرگیو کرنا ہے, میڈیا کا کام سوال کرنا ہے, سیاستدان کا کام بیان ہی دینا ہے, لیکن بیانات دینے کے ساتھ ساتھ کوئی پختہ قدم بھی تو اٹھائیں جس سے پاکستان کا بھلا ہو اور ہم سب کا بھلا ہو. سو میرا تو سیاستدانوں کو یہ پیغام ہے کہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں یا آپ اگر کوشش اس چیز کے لیے کریں کہ یار ہم ملک کو بہتر سائڈ پہ لے جائیں, تو ملک میں کاروبار لے کے آئیں, تو تبھی ملک کا جو بہتری ہو پائے گی. کر سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام؟ شمع رفیق. شمع, کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ داروں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. سیاست کو داروں سے پاک رکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اسٹل رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں صرف پاکستان آرمی کو ہی سپورٹ کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اپنے ادارے کو محفوظ کرنا ہے, اس کا ساتھ دینا ہم سب کا کام ہے. یا پولیٹیشینس, یہ تو ایک الگ سے ایک اس ٹائم پاکستان کے حالات تو ایسے ہیں کہ بات کرنے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں سے بات شروع کریں. لیکن اتنی میری ریکویسٹ ہے بہاف آف یور چینل کہ آپ لوگ اس چیز کو کنوے کروائیں کہ پاکستان آرمی کو جون سا ہے سیاست سے پاک رکھا جائے. کیا کہیں گی, کیا پاک فوج سمیت ہر ادارے کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ بالکل دور رہنا چاہیے, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت کا جو نظام ہے پھر اس کو پراپر امپلیمنٹ کروانا چاہیے. کیا سیاستدانوں کو پاک فوج سمیت کسی بھی ادارے کے حوالے سے بیاناتوں پر آپ کا سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ سیاستدانوں کو یہ بات کرنی چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو کے کام کریں, لائل ہو کے, پاکستان سے مخلص ہو کے کام کریں. یہ نہیں کہ کسی بھی ادارے کو فیورزم کو, ان تمام باتوں سے ہٹ کے جون سا ہے اپنے کام کریں. پاکستان کی فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے, لیکن اداروں کو ہٹ نہ کیا جائے. سیاستدانوں کے لیے کیا کہیں گی آپ کہ سیاست کرنی چاہیے لیکن لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے؟ سیاست بالکل کریں آپ, لیکن اب آج کل پاکستان میں سب سے بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کریکٹر اسینیشن کا چل رہا ہے, جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی بھی تہذیب یافتہ کنٹری کا کام نہیں ہے, کوئی تہذیب یافتہ ممالک کا کام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو خود ہی جون سا ہے کہ ایک بھی اگر ریپرزنٹیشن ہم کریں, اگر سپوز ایک لیڈر ہے تو ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کو, اٹس مین کہ آپ پورے پاکستان کو کی ریپوٹیشن خراب کریں ادر کنٹریز میں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل. آپ کا نام؟ شاہ محمد. شاہ محمد, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھو سیاسی بندہ ہے, ایسے بیان اس کو نہیں دینا چاہیے, لیکن وہ یو ٹرن خان ہے, وہ کہتا ہے یو ٹرن لینا صدر کا کام ہے. جو اچھا سیاستدان وہ یو ٹرن لیتا ہے, تو وہ یو ٹرن لیتا رہتا ہے, اپنے بیان سے دوبارہ گھوم گیا. آج کورٹ میں اس کا مسئلہ چل رہا ہے. وہ پہلے 2014 میں ججوں کو تنقید کی تھی, آج دوبارہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نہیں آئندہ کروں گا. لیکن ججز کا یہی کہنا ریمارکس تھے کہ پہلے بھی تنقید کر چکے, دوبارہ تنقید کر رہے ہو, تو یو ٹرن خان کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا کہیں گے, فوج کو باقی اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں وہ ہمارے ادارے ہیں, فوج ہماری سپاہ سالار, اور فوج کے حوالے سے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. سیاست اپنی جگہ ہے, ادارے اپنی جگہ ہے. ادارے اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے. لہٰذا ہماری فوج کو ہم تنقید کریں گے تو ہمارے مخالفین ممالک کو موقع ملے گا اور وہ ہم سے بڑھ چڑھ تنقید ملے گا. اس لیے ہم آپس میں ملک میں گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, بڑوں میں چھوٹوں میں, لیکن فوج کے حوالے سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. کیا کہیں گے, سیاستدان اکثر پاک فوج سمیت باقی اداروں کے حوالے سے بیانات دیتے رہتے ہیں, تو کیا آپ کا پیغام کیا ہے سیاستدانوں کے لیے جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں, خاص کر فوج کے حوالے سے؟ دیکھیں سیاستدان اگر بہتر ہوتے تو آج ہمارے ملک کی حالت نہیں ہوتے. بنگلہ دیش کی مثال لیں تو بنگلہ دیش کی تقریباً 27-28 لاکھ خاتون فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں. ہمارے پاس خاتون 57 لاکھ خاتون بینظیر انکم سپورٹ کے پروگرام تحت چلتی ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کو ناکامی کہ ان خواتین کو بجائے بینظیر انکم سپورٹ کے پیسوں کے پیچھے لگانے کے کوئی ایسی لیڈیز کے لیے مواقع محسوس کرتے تاکہ خواتین کام کرتی. بنگلہ دیش ہم سے کب الگ ہوا اور کہاں جا کے پہنچا ہے, اور ہم ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں. کیا پیغام ہے آپ کا باقی خاص کر
پیغام کے حوالے سے مطلب بیاناتوں کے حوالے سے جو فوج کے حوالے سے دیتے ہیں یا باقی اداروں کے حوالے سے وہ بیان مطلب اکثر آپ نے سنا ہے عمران خان نے جس طرح بھی بیان دیا، باقی بھی جو سیاسی لیڈران ہیں، نواز شریف ہو گیا، مریم ہو گئی، اور باقی جو سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں وہ بھی فوج کے حوالے سے بیانات دیتے رہتے ہیں، تو آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ خان صاحب چھوٹا سا پیغام ہے کہ ہر کسی کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، سیاستدان ہو، ادارے ہوں، ہر کسی کو حدود میں رہنے کا، حدود میں جو رہ کے کام کریں گے تو ہمارا پاکستان کا عدم استحکام ختم ہوگا اور پاکستان استحکام ہوگا۔ اسی سیاسی عدم استحکام اسی لیے ہے کہ حدود میں رہ کے کوئی کام نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے۔ آپ کا نام؟ سید فدا حسنین شیرازی۔ کیا کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو بیان دیا، دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ جب ایک ہمارے آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے تو پھر حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو متنازع بنائیں۔ تو خان صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ تھی میرے خیال میں موقع کی مناسبت سے بالکل غلط تھی، اور یعنی تعیناتی کو متنازع بنانا یہ میرے خیال میں ایک اچھے پولیٹیشین کا رویہ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو تعیناتی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ٹھیک تھی، وہ ایک غلط رخ اختیار کر رہی تھی وہاں پہ، بلکہ ISPR نے بعد میں اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی دی۔ تو یعنی خان صاحب کو کم از کم ان حالات میں اس کو ان کی یعنی آرمی چیف کی تعیناتی کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اور آئین قانون میں جو جس طرح بھی ہے اسی طرح سے مطلب چلنا چاہیے۔ ہاں جی، آئین میں ایک پروسیس موجود ہے نا۔ اگر آرمی کی چیف جو پیسے پہلے بھی تعین ہوتا رہتا، اگر آپ کہیں کہ بھئی محب وطن، تو یعنی آپ دوسرے جرنیلوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہے۔ یعنی آپ جب بڑا سوال ہے۔ ہاں جی، بڑا سوال ہے نا کہ بھئی آپ دوسروں پہ سوال اٹھا رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہے، تو محب وطن کوئی آگے ہونا چاہیے۔ تو محب وطن پھر کون ہے؟ خان صاحب کی نظر میں کوئی الگ سے کوئی ایک اس کو دیکھ رہے ہیں کہ الگ سے پیرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں محب وطن ہے، وہ فلاں نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سا سٹیٹمنٹ تھی، اور اس پہ خان صاحب کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ کل دوبارہ بھی انہوں نے اس پہ دوبارہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کیا غلط کہا، اور میں حیران ہوں کہ یہ غلط سٹیٹمنٹ تھی، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ بھئی جو میں نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کو بحیثیت ایک لیڈر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، اور ایک یعنی کم از کم ایک رویہ جو ہے وہ ایک اعتدال پسندانہ قسم کا رکھنا چاہیے۔ کیا کہیں گے فوج سمیت، پاک فوج سمیت باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ جہاں تک معاملہ ہے اداروں کا، تو جب سیاستدان فوج کے حوالے سے، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ فوج کے حوالے سے سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، تو یقیناً پھر فوج کو بھی دور رہنا چاہیے۔ سیاست ایک الگ ٹاپک ہے، ان کا کام ہے سرحدوں کی رکھوالی کرنا، تو وہ سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اور رہی بات جہاں تک ملک کی مثال کے طور پہ کچھ جیسے ایجنسیز ہماری یہاں پہ متحرک ہیں، اگر کوئی اینٹی کنٹری یعنی ریاست کے خلاف کو کام کر رہا ہے تو یقیناً اس پہ انہیں حق حاصل ہے، لیکن ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست۔ اب سیاسی کسی حریف کو زیر عتاب لا کے اس کو کہہ دیں کہ یہ تو محب وطن بھی نہیں رہا، تو ایسا تھوڑا سا رویہ جو فوج کی طرف سے ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً فوج سے یعنی ہر پاکستان کا ہر محب وطن شہری پاک فوج کو سلام کرتا ہے، لیکن سلام ان کی حفاظت کے یعنی ملک کی حفاظت کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ سیاست میں انوالومنٹ چاہے فوج کی ہو یا کسی اور ادارے کی ہو، وہ میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سیاست جب ایک جمہوری ملک ہے تو جمہوریت کو پنپنا دینا چاہیے، نہ کہ اس میں بار بار مداخلت کی جائے۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ ہاں جی، جمہوریت بنیادی طور پہ یہاں پہ جب اس ملک کی بات کی جائے تو جمہوریت اس طرح مضبوط نہیں ہوئی، یعنی ہمیشہ ایک لولی لنگڑی سی جمہوریت اقتدار میں آئی۔ اس سے مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جب فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر ایک دوسرے سے ہیلپ لینے کے چکر میں بہت سے ایسے فیصلے کر لیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے اس طرح مفید ثابت نہیں ہوتے جیسے کہ ہونے چاہیے۔
اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو جتنے ایک لوگ جس پارٹی کو چاہتے ہیں اس کو پراپرلی اسی طریقے سے ہی ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہ پراپرلی جس طرح کے ایک اقتدار میں آتی ہے جماعت یعنی دھاندلی وغیرہ یا کچھ اور دوسرے حربوں سے ہٹ کے کسی کا سہارا لے کے کسی کا سہارا لے کے تو وہ ایک جینون طریقے سے اگر آئے تو یقیناً مسائل کیونکہ دیکھیں نا سیاستدان ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہم ان سے جا کے مل سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ ان سے ڈسکس تو کوئی اور ادارہ ایسا نہیں کر سکتا وہاں پہ ایک لیمٹس وہ ہمیں بتا دیں گے جب بھی کوئی مسائل پیدا ہوں گے تو ہمیں لیمٹس بتائی جائیں گے کہ آپ اس لیمٹ میں رہیں آپ اس لیمٹ میں رہیں تو وہ یعنی سیاست دان تو برداشت کر لیتا ہے آپ اس کے ساتھ بعض اوقات بد کلامی بھی کر جاتے ہیں لوگ عوام کی بات کر رہا ہوں میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا تو عمومی طور پہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ لیکن وہ پھر بھی خوش اسلوبی سے اسی ماحول میں دوبارہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو سیاستدانوں کا جو کام ہے یقیناً وہ اچھے طریقے سے تب ہی کریں گے جب یہ اثرات ختم ہوں گے کتن کو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د آرمی چیف د تعیناتی متعلق چکم د خلکو تفصیلی خبره به اغا تاسو واورېدې حقیقت کې چې کومه یو اداره ده که هغه پاک فوج دی که نورې متعلقه ادارې دي د چا په حواله سره هیچ چاته خبره نه ده پکار خو چې کوم پاک فوج دی یا نورې متعلقه ادارې دي هغوی ته هم خپل چې کوم د دوی ذمہداري ده هغه ترسره کول پکار دي سیاستدانانو ته هم سیاست کول پکار دي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان